سینٹ انتخابات کے حوالے سے بھی آج جو چیئرمین اور ڈیپٹی چیئرمین بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں اس پر بھی ہم نے بات کرنی ہے. تحریک انصاف کی حکومت کو گئے 2 سال ہو گئے. ان 2 سالوں میں کیا کچھ ہوا, کیا کچھ تحریک انصاف نے بھگتا, کیا کچھ پاکستانی سیاست میں ہوا اور کیا کچھ پاکستانی عوام نے بھگتا, اس پر گفتگو کریں گے. حبیب صاحب, سینٹ انتخابات کے حوالے سے یعنی چیئرمین اور ڈیپٹی چیئرمین کے انتخاب کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بڑی اچھی بات ہے, بڑی خوشائند بات ہے کہ اس بار کوئی ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوئی سینٹ کے انتخابات میں. اور سیکنڈلی یہ کہ ہم نے دیکھا کہ چیئرمین سینٹ بھی بلا مقابلہ منتخب ہو گئے, ڈیپٹی چیئرمین سینٹ بھی بلا مقابلہ منتخب ہو گئے. ذرا اس پہ اظہار خیال فرمائیں. دیکھیے, ایک بات تو یہ ہے کہ جب مقابلہ ہوگا تو ظاہر ہے اس وقت صورتحال ایسی ہوگی جہاں پہ ہارس ٹریڈنگ کے امکانات پیدا ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت دراصل پاکستان تحریک انصاف کی ٹانگیں باندھ کے اس کو پیچھے پھینک رکھا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ دیکھو دوڑے اور دیکھو تحریک انصاف ہار گئی. یہ بیسیکلی یہ ہو رہا ہے. اب دیکھ لیجئے کہ یہاں پر اگر آپ الیکشن ہوتا, فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتا 8 فروری کو, تو اس کے بعد سینٹ کی یہ کیفیت ہوتی جو آج آپ کو نظر آ رہی ہے. یہ تو صورتحال مکمل طور پر بدل چکی ہوتی. تو یہاں پر جو سینٹ کا چیئرمین ہوتا وہ پروبیبلی پاکستان تحریک انصاف کا یا اس کی کسی اتحادی جماعت کا ہوتا. اسی طرح جو حکومت ہوتی تو وہ بھی آپ کے خیال میں ان کی ہے جو اس وقت ہے یہ گروہ سیاست کارا. یہاں پہ تو پی ایم ایل این کی, معاف کیجیے گا, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہوتی. تو جب آپ نے سارا کام دیکھیے, اسی لیے کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو کہتے ہیں مدر آف آل انسٹیٹیوشنز. جب پارلیمنٹ جو ہے, جب انتخاب جو ہے, جو عوام کا حق انتخاب ہے, جس سے ان کا حق حاکمیت جنم لیتا ہے, آپ نے جب اس میں دھاندلی کی, دھاندلی بھی کیا کی کہ بس مطلب دھاندلی تو بہت چھوٹا سا لفظ لگتا ہے, اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا ہے, آپ اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جناب وہ جو الیکشن میں جو ناجائز چیز ہو گئی تھی اس کے بعد سب کچھ حلال ہو گیا. ایسا تو نہیں ہے. یہ دراصل 8 فروری 2024 کو جو الیکشن میں دھاندلی ہوئی تھی, یہ اسی سلسلے کی آخری کڑی الیکشن کا الیکشن رؤف حسن صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے, آخری معاملہ ہے کہ جس میں جناب یوسف رضا گیلانی صاحب سینٹ کے چیئرمین کی نشست پر جا براجمان ہوئے. ادروائز یہ کیا ہے, یہ تو دھاندلی کا پروسیس ہے جو آج مکمل ہوا ہے کسی درجے میں, بلکہ ابھی بھی مکمل نہیں ہوا. ٹھیک. اچھا, یہ بھی حبیب صاحب کہ آج عمران خان صاحب کی حکومت کو گئے 2 سال ہو گئے. ان 2 سالوں میں تحریک انصاف نے جو کچھ کھویا یہ تو ہمیں معلوم ہے, 8 فروری کے بعد انہوں نے جو پایا وہ بھی ہمیں معلوم ہے. پاکستانی سیاست میں کیا نفع نقصان ہوا ان 2 سالوں میں, اور عوام کس درجے؟ دیکھیے, اس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو پہلو یہ ہے کہ اس کا جو معاشی نقصان ہے, ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ عمران خان صاحب جب یہ کہا کرتے تھے کہ میری حکومت گرائی گئی تو پاکستان کی معیشت بڑی فریجائل ہے, بہت ہی کمزور ہے, تو یہ سیاسی عدم استحکام کا دھچکا برداشت نہیں کر پائے گی. یہ آپ کو یاد ہے اس وقت وہ کہا کرتے تھے. اچھا, ہمیں اس وقت لگتا تھا کہ شاید عمران خان صاحب اپنی حکومت بچانے کے لیے یہ بات کر رہے ہیں, لیکن وقت نے ثابت کیا کہ جیسے ہی ان کی حکومت گری, پاکستان کی معیشت بھی نیچے گرتے 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 پاتال تک چلی گئی. یعنی یہی ملک جس میں ہم نے ڈالر کو دیکھا 178 روپے پہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ چھوڑ کے گئی تھی, ہم نے پھر دیکھا کہ اسی کو 300 روپے سے اوپر, اور اب بھی تقریباً 300 کے قریب ڈالر رہتا ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا ملک کے اندر بڑھتی ہوئی شرح سود, کہ اب شرح سود یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ پریکٹیکلی کاروبار کرنا محال ہو چکا ہے, اب بھی 22% پر ہے. تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو انسٹیبلٹی, ظاہر ہے جب آپ انسٹیبلٹی ہوگی تو ساری قوتیں تو اس کو سٹیبلائز کرنے میں لگی ہوں گی, تو پھر آپ کی جو توجہ ہے وہ دوسری چیزوں سے ہٹ جاتی ہے, جس کا نتیجہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے یہاں دہشت گردی میں بھی اضافہ ہو. یہ جو سیاسی انسٹیبلٹی ہوتی ہے, بہت ساری چیزوں کی ایک کرائسس کی ماں ہوتی ہے. اچھا, اس کے بعد بھی یہ صورتحال رہی. پھر آپ نے دیکھا کہ اسی کرائسس میں ہم نے کیا کیا کہ ہماری پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کے اوپر بھی بڑی گہری زک لگی, گہری گزند پہنچی ہمیں. یہ کہنا کہ جناب عمران خان صاحب نے چونکہ امریکہ کا نام لے دیا تھا تو اس لیے نہیں, وہ پولیٹیکل گورنمنٹ سنبھال لیتی ہے, اس کے بعد کے معاملات ہم سے سنبھل نہیں رہے, آج تک نہیں سنبھل رہے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے مغرب میں بھی صورتحال طالبان کے ساتھ, جو افغانستان ہے وہاں بھی ہمارے معاملات خراب ہیں. انڈیا کے ساتھ تو چلو پہلے ہی ہم نے کبھی نہ انہوں نے کوشش کی نہ ہم نے کبھی کوشش کی, تو ان کے ساتھ تو ہماری دشمنی ہے. چین کے ساتھ معاملات میں ہمارا ایک آپ یوں کہیے کہ ایک احتیاط دونوں طرف سے, وہ جو بے تکلفی کا عالم تھا وہ ختم ہو گیا.
اچھا امریکہ کے ساتھ پرابلم یعنی اب یہ ہے کہ اب امریکہ کا خط آتا ہے تو ہم بغلے بجانا شروع کر دیتے ہیں. مطلب آپ دیکھیے نا کہ ہم نے اپنے ملک کو اس انسٹیبلٹی نے ہمارے ملک کو کتنا نقصان پہنچایا. دوسرا اس کا جو اثر ہے پاکستانی سیاست پر وہ جو مستقل نوعیت کا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی سیاست دو حصوں میں تقسیم ہوگی. ایک حصہ ہے عمران خان اور دوسرا حصہ ہے اینٹی عمران خان. اب پہلے ہوتا یہ تھا کہ پہلے آپ سیاست کو دو حصوں میں تقسیم کرتے تھے. ایک ہوتی تھی اسٹیبلشمنٹ کی پالیٹکس, دوسری ہوتی تھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ. ٹھیک ہے, پالیٹکس ہوتی تھی. اب آپ کی جو پوری کی پوری پالیٹکس ہے وہ ایک طرف چلی گئی ہے اور یہ دو حصوں میں بٹ گئی, اور اکثریت بہرحال عمران خان کے ساتھ ہے. یہ آپ کو بتا رہے ہیں 8 فروری کے نتائج بھی جس میں دھاندلی سب کچھ کرنے کے باوجود بھی نمبرز یہی سجیسٹ کرتے ہیں. اس میں مجھے ایسے لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں جو اسٹیبلشمنٹ نے جو سپیس گین کی تھی پولیٹیکل, وہ میرا خیال ہے کہ اب کم ہو گئی ہے پچھلے 2 سال میں. لیکن لگتا آپ کو ایسے ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ تو بڑی چھا گئی, بہت سارے لوگ یہی کہتے ہیں. لیکن اب آپ دیکھیے نا کہ اسٹیبلشمنٹ اور عوام کے درمیان ایک فرق رائے کا بہت بڑا پیدا ہو گیا. تو لہٰذا اسٹیبلشمنٹ کی جو سپیس ہے وہ اس وجہ سے کم ہوئی ہے. دوسرا پاکستان مسلم لیگ نون, جس کے بارے میں یہ تصور تھا کہ شاید یہ فیوچر کی پارٹی ہے. آنیسٹلی اسپیکنگ میں 2021 تک یہی سمجھتا تھا کہ جو فیوچر کی پارٹی ہے وہ پی ایم ایل این ہے. اچھا اتنی تیزی سے حالات تبدیل ہوئے ہیں کہ اب پاکستان مسلم لیگ نون, آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون بھی اب 2 قسم کی ہے. ایک فارم 47 والی ہے اور ایک فارم 45 والی ہے. تو خود ان کے اندر بھی یہی رائے پائی جاتی ہے. تو اب جو فارم 47 والی مسلم لیگ نون ہے وہ تو مجھے نظر نہیں آ رہی کہ وہ آئندہ آنے والے کچھ عرصے میں خود کو واپس کھیل کے اندر لا سکے. اچھا حبیب صاحب, اس سے مجھے ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے. خود خان صاحب نے یہ کہا کہ لندن پلان مکمل کر لیا گیا ہے تقریباً. اب تحریک انصاف کے ایک رہنما کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کبھی بھی لندن جا کر اس حکومت پر خود کش حملہ کر سکتے ہیں ایک پریس کانفرنس کر کے. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اب نواز شریف صاحب کچھ بھی کر لیں, اچھا اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اچھا ٹھیک ہے, یہ اب جو نواز شریف صاحب یہ کہہ دیں کہ جناب ہمیں تو جنرل باجوہ نے دھکا دے کے حکومت بنوائی تھی, اب یہی زیادہ سے زیادہ یہی کہیں گے نا, یا زیادہ سے زیادہ کوئی اور 2-4 نام لے لیں گے. اب وہ کچھ بھی کر لیں. نواز شریف صاحب نے جو کرنا تھا یا ان کے ساتھ واقع جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا. اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ نواز شریف صاحب کیا کہتے ہیں. اس کی وجہ دیکھیے, یہ آپ کا ایک 2000 جب یہ حکومت پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی, نواز شریف صاحب نے بنوائی تھی. جی آج بھی نواز شریف صاحب کہا تو یہی جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب نہیں چاہتے تھے. بھائی نہیں چاہتے تھے تو نہ کرتے. وہ انہوں نے منع کر دیا تھا, وہ نہیں چاہتے تھے تو نہ کرتے. آپ کرنے کے بعد یہ کہہ رہے اب کھانا بھی آپ نے کھا لیا, آپ نے زیور بھی پہن لیا, آپ نے سب کچھ کر لیا, دلہا کی طرف سے آنے والی ہر چیز قبول کر لی. اب میں کہوں کہ نہیں جناب اب میں پنجاب نہیں جاؤں گی تو یہ نہیں ہوگا. اچھا ٹھیک ہے نا. دلہا کی عیدی بھی قبول ہو گئی, دلہا کے ساتھ دلہا کا مہر بھی قبول ہو گیا, دلہا کے گھر والے بھی قبول ہو گئے, اس کی طرف سے آئی انگوٹھی بھی پہن لی, تو اب بارات کے ساتھ جانا ہی پڑے گا. اب کچھ ٹھیک ہے. تو اب تو لہٰذا اب نواز شریف صاحب کچھ بھی کر لیں وہ تو کہانی ہوگی ختم. تو لہٰذا یہ بات بے معنی ہے کہ نواز شریف صاحب اب کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا جو مرضی کہتے ہیں, 4 دن ہمارا شوگر لگا رہے گا, اس کے بعد کیا ہے, صورتحال میں جوہری طور پہ کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. اب نواز شریف صاحب کا جو لاس ہوا ہے نا, جو سب سے زیادہ وہ کریڈیبلٹی کا ہوا ہے. نواز شریف صاحب کا پولیٹیکل لاس تو چلو ہوتا ہے, ایک وقت میں آتا ہے, پھر سنبھل جاتا ہے. نواز شریف صاحب کی کریڈیبلٹی کا لاس ہوا ہے. نواز شریف صاحب نے برسرے جلسہ جو باتیں کہی تھیں, فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب, اس کے بعد انہی اصحاب کے ساتھ معاملہ طے کرنا, اور پھر اس کے بعد حکومت میں آ جانا, اور اس کے بعد الیکشن میں سریحن دھاندلی کو دیکھتے ہوئے اسے قبول کر لینا. نواز شریف صاحب کی کریڈیبلٹی, انہوں نے اپنے بیانیے کی نفی کر دی. بیانیے کی نفی تو بڑی چھوٹی بات ہے, یہ کریڈیبلٹی کا لاس ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ بالکل اس طرح کا لاس ہے کہ میں نے آپ کو کہا کہ آپ مجھے 10,000 روپے ادھار دے دیں اور اس کے بعد میں غائب ہوں, اور یہ وہ نقصان ہے جس کی کوئی تلافی نہیں ہو سکتی. اس نقصان کی تلافی نہیں ہوتی. تو یہ پچھلے 2 سال میں حساب کتاب ہوا. اور جہاں تک پاکستان تحریک انصاف
हाँ देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा हुआ है। हाँ अब ये पार्टी फ्यूचर सही। में यही पार्टी है। सही। अब सियासत से अगले 30-35 साल इस पार्टी को निकालना मुश्किल होगा। ठीक है, अगर आप गैर जानिबदार और बेलाग तज्जियों और तबसरों में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।